ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ ایک حسین اور یادگار شام، سخنور و سخن فہم سامعین کے لیے۔ معروف شاعر و ادیب، غزل گائک، گیتکار، ناول نگار افسانہ نگار اور مصنفین کا مختصر تعارف، اور دل کو چھو جانے والی حقیقت سے قریب ترین کہانیاں۔ اردو ادب کی ایک خوبصورت جھلک۔ صرف خوشبو کی بات ہوتی ہے جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے، نرالی شان عجب آن بان بولتی ہے، چہار سمت جو اردو زبان بولتی ہے۔ مسلسل جھانک آئے ہم زبانوں کے خزانوں میں، لگی اردو ہی پیاری ساری دنیا کی زبانوں میں۔ پریشاں ہے پر اپنی آن اپنی شان رکھتی ہے، اڑا کرتی ہے شاہی کی طرح اونچی چٹانوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شام سخن۔ سمجھ کسی بھی قوم کی پہچان، اس کی شناخت اس قوم کی ثقافت کے بغیر ادھوری ہے۔ ثقافت ہماری زندگیوں میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کو اس کی زبان اور دیگر ثقافتی اقدار سے پہچانا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک ذریعہ ابلاغ ہی نہیں، بلکہ یہ ثقافت کے اہم بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، جس کے بغیر ثقافتیں ادھوری ہیں۔ زبان ہماری زندگیوں کا وہ اہم حصہ ہے جس میں ایک طرف تو ہم اپنے خیالات دوسروں تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کی بنیاد پر مختلف قوموں، گروہوں اور قبیلوں کی انفرادی شناخت کو پرکھتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ہماری ثقافت زبان پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف زبان بھی ثقافت پر گہرے اثرات چھوڑتی ہے۔ غرض یہ دونوں آپس میں منسلک ہیں۔ اس وقت دنیا میں کم و بیش 6500 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں کچھ زبانیں تو صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ چکی ہیں، جبکہ کئی زبانوں کے بولنے والے ہزاروں بلکہ سینکڑوں میں ہیں۔ اور سامعین کرام، شام سخن میں بھی ہماری کوشش کہ اردو ادب کو فروغ دیا جائے تاکہ ہماری ثقافت زندہ رہے۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ایک اور خوبصورت سی شام سخن، شہنشاہی جذبات محمد علی کے نام۔ سامعین کرام، معروف اداکار محمد علی، جنہیں شہنشاہ جذبات کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو شہنشاہ جذبات محمد علی کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ محمد علی ایک بہت بڑے فنکار اور عظیم انسان تھے۔ انہوں نے اداکاری میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ محمد علی 19 اپریل سن 1931 میں بھارت کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے۔ 4 بھائی بہنوں میں وہ سب سے چھوٹے تھے۔ سب سے بڑے بھائی ارشاد علی تھے۔ محمد علی ابھی 3 سال کے تھے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئیں۔ ان کے والد سید مرشد علی نے ان کی پرورش کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ اس وقت ان کی عمر 35 برس تھی۔ محمد علی کے ہاں انگریزی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ محمد علی نے 14 سال تک اسکول کی شکل نہ دیکھی۔ وہ صرف مدرسے میں اردو، عربی، فارسی وغیرہ کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ سن 1943 میں اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے ملتان آ گئے۔
ملتان آنے کے کچھ عرصے بعد سید مرشد علی کی سوچ میں تبدیلی آئی کہ وقت کے ساتھ چلنے کے لیے انگریزی تعلیم ضروری ہے، اس لیے انہوں نے 1949 میں محمد علی کو اسلامیہ اسکول ملتان میں داخل کرا دیا۔ ان کے 7ویں کلاس میں داخلہ ہوا۔ اس کے 1 برس بعد ملت ہائی اسکول ملتان میں انہیں 9ویں کلاس میں داخلہ مل گیا۔ محمد علی کے خاندان کے زیادہ تر لوگ حیدرآباد سندھ میں رہتے تھے، اس لیے 1955 میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ حیدرآباد منتقل ہو گئے اور سٹی کالج سے انٹر پاس کیا۔ محمد علی کو پائلٹ بننے کا بہت شوق تھا اور وہ پائلٹ بن کر ایئر فورس جوائن کرنا چاہتے تھے، مگر معاشی حالت تنگ تھے۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایبٹ آباد جا کر ٹریننگ حاصل کر سکیں۔ انہیں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ ذریعہ معاش کے لیے انہوں نے کوئی کام کرنے کا سوچا۔ ان کے بڑے بھائی ارشاد علی ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں بطور ڈرامہ آرٹسٹ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ڈائریکٹر قیوم صاحب سے محمد علی کا تعارف کرایا۔ محمد علی نے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان حیدرآباد سندھ سے کیا۔ ان کے بھرپور آواز نے انہیں ایک بہترین ریڈیو صداکار کی حیثیت سے منوایا اور انہیں فلمی دنیا تک پہنچانے میں بھی ان کی آواز نے ہی اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت ایک ڈرامے کی صداکاری کے 10 روپے ملا کرتے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے ریڈیو پاکستان بہاولپور سے بھی پروگرام کیے۔ ان کی آواز سن کر ریڈیو پاکستان کے جنرل ڈائریکٹر ذوالفقار احمد بخاری المعروف ZA بخاری صاحب نے انہیں کراچی بلا لیا۔ سونے کو کندن بنانے میں ZA بخاری مرحوم کا بہت ہاتھ تھا۔ انہوں نے محمد علی کو آواز کے اتار چڑھاؤ، مکالموں کی ادائیگی، جذبات کے اظہار کا انداز بیاں اور مائکرو فون کے استعمال کے تمام گر سکھا دیے۔ ZA بخاری نے ان کی آواز کو وہ تراش خراش کی کہ صداکاری میں کوئی ان کا مد مقابل نہ رہا۔ 1962 میں فلم چراغ جلتا رہا سے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ فلم کا ابتدا کراچی کے نشاط سینما میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ فلم زیادہ کامیاب نہ ہو سکی، مگر محمد علی کی اداکاری اور مکالمے، بولنے کے انداز نے دوسرے فلم سازوں اور ہدایتکاروں کو ضرور متوجہ کر لیا اور جلد ہی ان کا شمار ملک کے معروف فلمی اداکاروں میں کیا جانے لگا۔ پہلی فلم کے بعد محمد علی نے ابتدائی 5 فلموں میں بطور ولن کام کیا۔ محمد علی کو شہرت 1963 میں ریلیز ہونے والی فلم شرارت سے ملی۔ انہوں نے درجنوں فلموں میں بحیثیت ہیرو کے کام کیا۔ ان کی فلموں کی زیادہ تر ہیروئن ان کی اپنی اہلیہ زیبا تھیں۔ علی زیب کی جوڑی اتنی کامیاب تھی کہ انہیں تقریباً 75 فلموں میں اکٹھے کام کیا۔ نیز ان فلموں میں زیادہ تر گانے جو ان پر فلمائے گئے ان کے گلوکار مہدی حسن تھے۔ ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا۔ ذرا سی ٹھیس پہنچے گی، یہ شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا۔ یہاں کے لوگ تو 2 گام چل کے چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی دیر میں برسوں کے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ خبر کیا تھی کہ قسمت کا ستارہ ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا۔ محمد علی اور زیبا کی پہلی فلم چراغ جلتا رہا تھی۔ اس فلم کے پہلے ٹیک سے محمد علی کو زیبا بہت پسند آ گئی تھی، لیکن سدھیر ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور شادی کے لیے ان کو راضی کر لیا اور محمد علی دیکھتے ہی رہ گئے۔
دوسری طرف لالا سدھیر نے زیبا کو بھی فلموں میں کام کرنے سے منع کر دیا، مگر زیبا نے اس پابندی کو قبول نہیں کیا۔ کچھ فلمی دوستوں کی مدد سے وہ لاہور واپس آ گئی اور کچھ عرصے بعد ان میں طلاق ہو گئی۔ دل بہت اداس ہے، دل بہت اداس ہے، غبار گزرے وقت کا نظر کے آس پاس ہے، دل بہت اداس ہے۔ اداس ہے، غبار گزرے وقت کا نظر کے آس پاس ہے، دل بہت اداس ہے۔ فلم تم ملے پیار ملا کی شوٹنگ کے دوران ہی 29 ستمبر 1966 اداکار آزاد کے گھر محمد علی نے زیبا سے نکاح کر لیا۔ علی زیب نے ایک انتہائی خوشگوار بھرپور ازدواجی زندگی گزاری، کئی یادگار فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ممالک میں بھی علی زیب ایک قابل احترام جوڑی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ محمد علی نے زیبا کی بیٹی سمینہ جو لالا سدھیر سے تھی اسے اپنی سگی بیٹی کی طرح پالا، اسے اپنا نام دیا۔ 15 سال تک وہ اپنا ایک خیراتی ادارہ چلاتے رہے۔ شادی کے بعد محمد علی اور زیبا نے علی زیب کے نام سے اپنا پروڈکشن ہاؤس قائم کیا اور علی زیب کے بینر تلے کافی اچھی اور کامیاب فلمیں بنائی۔ زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم، زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم، آپ جیسا ہمیں مہربان مل گیا، اپنی قسمت پہ ہم کو بڑا ناز ہے، ہم سفر مل گیا، کارواں مل گیا، زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم، آپ جیسا ہمیں مہربان مل گیا، زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم۔ بخشی ہے ہم کو نئی زندگی، ورنہ دنیا میں کوئی ہمارا نہ تھا، تھی اندھیروں میں بھٹکی ہوئی زندگی، اور جینے کا کوئی سہارا نہ تھا، تم اندھیروں میں بن کر ملے روشنی، تم اندھیروں میں بن کر ملے روشنی، جگمگاتا ہوا آشیاں مل گیا، زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم، آپ جیسا ہمیں مہربان مل گیا، زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم۔ محمد علی نے کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ 1974 میں مسلم سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے سلطان قابوس اور شاہ فیصل شہید نے
علی زیب ہاؤس میں ہی قیام کیا تھا اور مسقط کے سلطان قابوس نے انہیں غیر سرکاری سفیر کی حیثیت سے تعریفی شیلڈ پیش کی۔ ایران کے شہنشاہ نے پہلوی ایوارڈ دیا۔ اسی طرح عالمی سطح پر محمد علی کو مقبولیت حاصل رہی۔ پاکستان میں ہر سربراہ حکومت سے ان کے اچھے اور قریبی تعلقات قائم رہے۔ انہوں نے علی زیب فاؤنڈیشن کے تحت سرگودا، فیصل آباد، ساہیوال اور میاوالی میں تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کے علاج اور کفالت کے لیے ہسپتال قائم کیے، جہاں بلا معاوضہ بچوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کے تمام اخراجات وہ اپنے وسائل سے پورے کرتے تھے۔ علی زیب فاؤنڈیشن کے علاوہ محمد علی کئی اداروں کے صدر اور فاؤنڈر ممبر رہے۔ ان تمام امور میں ان کی پیاری بیوی بھی ان کے ہم رکاب رہیں۔ نجی سطح پر بھی علی زیب ضرورت مندوں کی ہر ممکن مدد معاونت کرتے تھے۔ انہوں نے کئی بیواؤں اور یتیموں کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے برے وقت میں کام آتے رہے۔ محمد علی نے 277 فلموں میں کام کیا، جن میں 248 اردو، 17 پنجابی، 8 پشتو، 2 ڈبل ویژن انڈین، 1 بنگالی، 28 فلموں میں بطور مہمان اداکار اور 1 ڈاکومنٹری فلم میں بھی کام کیا۔ 1983 میں بھارت کے دورے پر گئے۔ اس دورے کے دوران جب ان سے بہت زیادہ فرمائش کی گئی تو بھارتی فلموں میں کام کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ یہ انہوں نے اپنی بیوی زیبا کے ساتھ منوج کمار کی فلم کلرک میں کام کیا۔ محمد علی 19 مارچ سن 2006 میں اچانک دل کا دورہ پڑنے پر دنیا سے کوچ کر گئے۔ محمد علی نے 1964 سے 1984 تک جن فلموں پر ان کو نگار ایوارڈ ملے ان میں کنیز 1965، آگ کا دریا 1966، سائقہ 1968، انسان اور آدمی 1970، وحشی 1971، آس 1973، آئینہ اور سورت 1974، حیدر علی 1978 اور بہترین اداکار نگار ایوارڈ دوریاں اور بوبی 1984۔ یعنی محمد علی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1960 سے لے کر 1970 تک کی دہائی میں سب سے زیادہ ایوارڈ حاصل کرنے والے اداکار تھے۔ 1984 میں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس صدر پاکستان کی طرف سے دیا گیا، جبکہ ان کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن۔ عرصے دراز تک یاد رہنے والی اس شام سخن میں ہماری کوشش اردو ادب کو فروغ دینا ہے۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ضرور بتائیں۔ ہمارا نمبر ہے 99958246۔ پیشکش رضیہ اشرف، ندا مرزا۔ ترتیب و تحریر اور پیشکش
عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر برکت خان.